السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تین اہم معاملات ہیں۔ ایک معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا۔ فوجی عدالتیں عمران خان صاحب کے گھر تک پہنچ گئی ہیں۔ عمران خان کے دو پرانے ساتھیوں یا کابینہ کے دو ارکان کی آپس میں لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں اعتراف کر لیا گیا ہے شہزاد اکبر کی طرف سے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب نے ملک ریاض کے ساتھ مل کر 2 نمبری کی تھی۔ اعتراف کر لیا انہوں نے لڑائی میں، غصے میں بندہ بول جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا غصہ جب ہو تو پھر ذرا ٹھنڈا پانی پی کے سکون کرتے ہیں، لیکن باہر بیٹھے ہیں، مفرور ہیں، اس کے باوجود غصہ آ گیا، اور غصہ آ گیا حق کی بات کرنے پر، سچ کی بات کرنے پر۔ جب کسی نے سچ کہا تو آگ لگ گئی، اور آگ لگ گئی تو سب اگل دیا، اور ایسا اگلا کہ اب عمران خان صاحب بھی یاد کریں گے۔ اور پھر معاملہ ہے کرنل کی بیوی کا، تو آپ نے سنا ہی تھا۔ اب کرنل اور کرنل کا بگڑا ہوا بیٹا، ایک افسوسناک، ایک شرمناک ایک واقعہ کراچی کی سڑکوں پر، جہاں پر ایک صاحب خود کو کرنل کہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو قانون سے بالا تر قرار دے کر کہتا ہے کہ جی مجھے صرف اور صرف ملٹری پولیس والے آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ سڑکوں پر چلنے والے سفید وردی والے اور کالی وردی والے، یہ پولیس والے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ ہمیں نہ روکیں، ہمیں نہ پوچھیں وہ اوریجنل کرنل ہے یا اپنے آپ کو کرنل ظاہر کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، شناخت نہیں سامنے آئی۔ لیکن واقعہ ایسا ہے، ٹویٹر پر وائرل ہوا ہے۔ ایک ٹویٹر پر ایکٹیوسٹ ہیں رب نواز بلوچ، انہوں نے 2 ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ ویڈیوز میں بالکل واضح ہے کہ کس طرح بدماشی ہو رہی ہے، اور وہ کون ہے، کیا ہے، نام نہیں پتہ۔ مہنگی گاڑی ہے، مہنگی گاڑی سے اتر کر آنے والا دھوپ میں کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینے والے فرض شناس پولیس کے جو جوان ہیں، ٹریفک پولیس کے، ان کو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کو اپنے کو حرام کھلاتے ہو۔ اب وہی عمران خان والا انداز، وہی تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جو لڑائی چل رہی ہے، بڑی کمال، مزہ آ گیا جی پڑھ کے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ بندہ ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک الگ ہو جاتا ہے، دوسرا الگ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ندیم افضل چند ایک کیا کہتے ہیں بلنٹ آدمی ہے، صاف گو آدمی ہے، اور ندیم افضل چند کوئی کردار کا برا انسان نہیں ہے، اچھا انسان ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، اور ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہے۔ جب پیپلز پارٹی میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے، اب بھی پیپلز پارٹی میں واپس آ گیا، لیکن پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کئی بار کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ الجھ جایا کرتا تھا، اس بات پہ کہ جی یہ بلاول بھٹو کی سیکیورٹی جو ہے یہ کارکنوں کو کیوں دھکے دیتی ہے، کیوں روکتی ہے، الجھ پڑتے تھے، اور کئی بار۔ اور پھر بلاول بڑا پیار سے، زرداری صاحب پیار سے، وہ چند ہو جاندہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، کر لینے ہیں۔ بلاول بھٹو کے جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں، ان کے ساتھ کئی بار ان کی پراپر، وہ تو بیچارے سنتے ہی تھے نا سیکیورٹی والے، جب کوئی پارٹی کا لیڈر اگر آ کر ان کو الجھے، سیکرٹری جنرل تھے پنجاب کے، تو چند کی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں۔ چند تو پیپلز پارٹی سے جب پی ٹی آئی میں گیا، تب بھی ہم نے کہا تھا کہ چنا اتنے تیرا گزارا نہیں ہونا، تو چند صاحب جو ہیں وہ پھر گئے، اور پھر ظاہر ہے بڑی مشکل سے انہوں نے جتنا ٹائم پی ٹی آئی میں گزارا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ندیم افضل چند نے نعیم اشرف بٹ کو ARY میں ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا پول کھولا، ملک ریاض والا۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے تھے، وہ وہاں پکڑے گئے۔ برطانیہ والوں نے کہا کہ جی اپنا پیسہ لے جاؤ، ملک ریاض نے مان لیا ہے کہ جی حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، وہ لٹیگیشن میں نہیں جانا چاہ رہا، اگر آپ نے مقدمہ اس کے اوپر کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، باقی پیسہ آپ کا پیسہ لے جاؤ۔ تو یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب کی انٹری ہوتی ہے، عمران خان کی انٹری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کرتے، یہ پیسہ ملک ریاض کو واپس کر دیتے، ملک ریاض سے زمین سمنے لے لیتے ہیں۔ 458 کنال زمین ملک ریاض ایسے کسی کو نہیں دیتے، انہوں نے دے دی۔ ہیروں کے ہار، آڈیوز، ملک ریاض کی، ان کی اہلیہ کی، ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی، عمران خان کی اہلیہ کے متعلق باتیں، 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی، اور پھر آرمی چیف، آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جب وہ ISI کے چیف تھے، تب انہوں نے عمران خان صاحب کو رپورٹ کیا تھا کہ جناب سلوٹ مار کر وزیر اعظم صاحب یہ فائل ہے، آپ کی اہلیہ جو ہیں محترمہ، یہ ہیروں کے ہار ملک ریاض سے لیتی پھر رہی ہیں۔ یہ
تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو کہہ کر ان کا تبادلہ کروا لیا۔ تو اب تو باتیں ساری کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ تب تو اشارے کنائیوں میں نے اپنے جو 2 اکتوبر 2021 کا میرا ویلاگ تھا اس میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی، لیکن نام لیے بغیر۔ تو اب ہوا یہ کہ چند صاحب نے کہا کہ کابینہ کے تمام ارکان کو معلوم تھا کہ 190 ملین کیس میں 2 نمبری ہے، لیکن آج انقلابی بننے والے وزراء سمیت کسی نے مخالفت نہ کی۔ شہزاد اکبر نے بند لفافہ لہرایا، کہا بحث نہیں کرنی، پھر سب نے دستخط کر دیے۔ فیصل ووڈا سب کے سامنے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر پر تنقید کرتا، آئی کے کو عمران خان کو کہتا کہ غلط مشورے دے رہے ہیں، انہوں نے شیروانیاں سلوا لی۔ تو بہرحال اب یہ کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری 2 نمبری تھی، اور کابینہ وہ جو باتیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا یا جو پھر بعد میں یہ حکومت جو ختم ہو گئی ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت، انہوں نے ساری چیزیں وہ کابینہ کی منٹ سامنے لائے تھے کہ جی اس طرح ہوا تھا۔ تو اب اس پر بجائے اس کے کہ اپنی پوزیشن واضح کرنے پر کرے، شہزاد اکبر صاحب نے سیدھا حملہ عمران خان پر کر دیا کہ اچھا جی عمران خان نے تو 190 ملین پاؤنڈ لیے، یا آصف زرداری ملک ریاض کے گھر میں کیوں رہ رہا ہے؟ بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آصف زرداری اور ملک ریاض بزنس پارٹنر تھے، آج بھی ہوں گے شاید۔ وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے آصف زرداری کا ملک ریاض کے ساتھ بزنس پارٹنر ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ ایک حکومت بناتے ہیں ملک میں، تو ملک ریاض صاحب جن کی شہرت کسی بھی طور پر اچھی نہیں ہے، جو خود کہتے ہیں کہ جی میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، رشوتیں کھلاتا ہوں لوگوں کو، تو پھر وہ ملک ریاض کے ساتھ پارٹنرشپ تو اچھی نہیں ہے۔ لیکن پارٹنرشپ ہے، تو پارٹنرشپ میں تو انہوں نے بلاول ہاؤس دے دیا ان کو۔ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیوں دیے؟ عمران خان تو آئے تھے اس سارے مافیاز کے خلاف نا۔ جواب سنیں ذرا صاحب کا، جواب سنیں۔ 190 ملین پاؤنڈ 2 نمبری، لیکن لاہور کا 100 کنال کا بحریہ والا بلاول ہاؤس 1 نمبری۔ 100 کنال نہیں ہے، میرا خیال ہے 116 کنال ہے۔ 16 کنال کدھر کریں گے، وہ زیادہ بڑا گھر ہے۔ اچھا جی 190 ملین پاؤنڈ 2 نمبری، لیکن حسن نواز کا 1 ہائیڈ پارک 1 نمبری، اور کچھ نہیں تو اپنی باتوں میں ہی ربط پیدا کر لے۔ بیچارہ لوکل لیول کا سیاستدان ہے اور محض پٹواری اور تھانے داروں کے تبادلے کروانے پر بار بار پارٹیاں بدلتا ہے۔ مجھے بھی خاص شفقت کی وجہ اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے میں 2 نمبر تبادلوں سے انکار ہی ہے، یعنی میرے اوپر اس لیے غصہ کر رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا کہ آج ان کا لیڈر فیصل ووڈا ہے، اس سے زیادہ ذہنی اور اخلاقی گراوٹ اور پستی کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی ندیم افضل چند جو ہے نا ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اور پولیٹیکل ورکر ہونا کوئی تانا نہیں ہے۔ 2 نمبر ہونا نا پیراشوٹ کے ذریعے اتر کر آنا اور جھوٹ بول کر پریس کانفرنسز کرنا، کوئی چیز سچ ثابت نہ کر پانا عدالتوں میں، اور ایک ایک کیس عدالتوں سے پٹ جانا، یہ پھر تو چند صاحب نے پھر جواب دیا۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں جی کیونکہ انہوں نے ٹویٹر دیر سے دیکھا، وہ کہتے ہیں دیر سے جواب دینے کی معذرت، آپ کا محبت نامہ دیکھا نہیں تھا، میں بالکل چھوٹا سیاسی ورکر ہوں، کسی سرمایہ دار یا بیوروکریٹ کا دلال نہیں ہوں، اور آپ کی طرح بین الاقوامی لیڈر نہیں۔ آپ نے درست کہا، میں نے 4 کام آپ کو کہے تھے، احد چیمہ کو وکٹمائز نہ کریں۔ دوسرا، مسلم لیگ نون فیصل آباد سے ظفر ناگرہ ایم پی اے پر آپ نے پارٹی بدلوانے کے لیے اینٹی کرپشن کے ذریعے پرچے دیے، اس کی آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ ایسا نہ کریں۔ تیسرا، اعجاز شاہ ڈی جی اینٹی کرپشن کا آپ نے تبادلہ کروایا تھا اور اس کی جگہ گوہر نفیس لگوایا تھا، جس کا پی ایم کو اور آپ کو کہا تھا ایسا نہ کریں۔ آگے چل کر کہتے ہیں، یعنی پھر مکمل وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ وصال فخر سلطان ایف آئی اے کے اندر آپ کے کہنے پر وکٹمائز نہیں کرتا تھا، آپ نے تبادلے کروایا تو آپ سے کہا ایسا نہ کریں، یعنی وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ جی وکٹمائز کرے، لوگوں سے انتقام لے۔ آپ نے کہا مخالفین کو کچلنا ہے۔ ہاں ایک کام غلط کہا تھا، ایک سب انسپکٹر کو ایف آئی اے میں لانے کا کہا، باقی میں واحد بندہ ہوں جسے کیبنٹ کے اندر آپ جس نے کیبنٹ کے اندر آپ کے سامنے کہا تھا، خان صاحب کے سامنے کہا تھا کہ آپ فراڈ ہیں، اور آپ نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کو نقصان پہنچایا۔ جہانگیر خان ترین کے معاملے میں آپ کس کے اعلیٰ کار تھے یہ آپ کو پتہ ہے، میری آپ کی چیٹ آپ کے پاس بھی ہوگی۔ اگر
کوئی ناجائز کام آپ کو بولا ہے تو ضرور دکھائے۔ اچھا، اگلا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس، شوگر اسکینڈل میں کن کن ملوں کو آپ نے فائدہ دیا؟ بشیر میمن ڈی جی کے لیے کیبنٹ میں آپ نے کلیپنگ کیوں کروائی؟ مرحوم ڈاکٹر رضوان کو ٹی ٹی اسکینڈل بریفنگ کے دوران آپ کیا کہتے تھے؟ یور انفلوئنس پوسٹنگ ان اینٹی کرپشن، آئی ایم ریڈی فار ڈبیٹ۔ تو یہ سارا ان کے پول کھول رہے ہیں چند صاحب، اور آگے کہتے ہیں فیصل اوڈا میرا لیڈر نہیں دوست ہے، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایک دفعہ پارٹی بدلی جس پر متعدد بار معافی مانگ چکا ہوں، میں گناہ گار خطا کار انسان ہوں، لیکن آپ کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھ کر میں نے گندے کردار بڑے قریب سے دیکھے، ایسے کردار جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے۔ یہ ہے جناب چند صاحب نے تو پگڑی، سندھی میں ہم کہتے ہیں دھوڑ کرے چلی، پگڑی انہوں کو دھوڑ، سرائکی میں کہتے ہیں دھوڑ کر دی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب بندہ کردار کا صاف شفاف ہونا تو پھر کھل کر بات کر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک میں نے ایف آئی میں بندہ سب انسپیکٹر جو ہے اس کو لگوانے کا میں نے کہا تھا، اس کے علاوہ کوئی غلط کام بتا دے، وہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا چند صاحب کو۔ لیکن ادھر وہ صاحب مان رہے ہیں کہ جی عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ لیے نا، تو زرداری صاحب نے وہ لے لیا بلاول ہاؤس، شہباز شریف کو، نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے ون ہائٹ پارک۔ او بھائی، آپ کا لیڈر کچھ اور کہہ کے آیا تھا، وہ ریاست مدینہ بنا رہا تھا، اور آپ کچھ اور کہہ کے آئے تھے۔ اگر آپ سچے ہیں تو رہیں پاکستان میں نا، کریں مقابلہ حالات کا، سیاسی لوگوں نے کیا ہے، کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر مقابلہ، کریں نا ذرا، پہلے حکومت ختم نہیں ہوئی تو دوڑ لگا کے باہر چلے گئے۔ تو اچھا، اب دوسرا معاملہ حسان نیازی صاحب کا۔ خبر یہ ہے کہ حسان نیازی کا مقدمہ جو ہے اس کی فائل فوجی عدالت کے لیے موو کر دی گئی ہے، یعنی فوجی عدالت فوج کی طرف سے کہ جی یہ بندہ ہمارے حوالے کرو۔ ابھی وہ کوئٹہ میں ہے، لاہور پنجاب پولیس کے حوالے ابھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے وردی لہرائی تھی جناب، پتلون لہرائی تھی کور کمانڈر کی، بھگوڑے کدھر ہو، آؤ ادھر، انقلاب آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جیپ پر کھڑے ہو کے 9 مئی کو۔ تو اس وقت بھی دیکھ کر ہم حیران تھے کہ یہ کیا سوچ کر آپے سے باہر ہو گئے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ یہ تو اندر سے انقلاب کے انتظار میں تھے، اندر سے انقلاب نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر جو ہونا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ انقلاب نہ آئے اور بغاوت ہو، پھر بغاوت کرنے والوں کو تو پھر نہیں بخشا جاتا۔ انقلاب آ جائے تو کامیاب، بغاوت پھر سازش، وہ ناکام ہو جائے تو پھر سازش، اور اس کے بعد حال برا ہونا ہوتا ہے۔ تو حسان نیازی کیونکہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں عظمیٰ اور علیمہ خان، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہے، وہ ضمانتوں پر ہیں۔ عمران خان صاحب کی اپنی اہلیہ کو بھی مختلف مقدمات میں پوچھ گچھ شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اور معاملات ان کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو پہلا جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے گھر کی طرف، گرفتار تو خان صاحب خود بھی ہیں، حسان نیاز بھی گرفتار ہو گئے۔ تو پہلا یہ معاملہ واقعہ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے خان صاحب فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ تو فوجی عدالتوں کا مقدمہ بھول ہی گئی ہے، اس کی تو دوبارہ سماعت ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، اب جو معاملہ ہے ویڈیو کا، کچھ ذکر میں کر چکا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بار کرنل کی بیوی، کھول دو بیریئرز ہٹا دو، میں کرنل کی بیوی ہوں، اچھا خاصا وہ ویڈیو تھی، اور اچھا خاصا ایک ڈرامہ نظر آ رہا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ کراچی کی سڑک پر ایک گاڑی ہے، اور وہ گاڑی کی فینسی نمبر پلیٹ ہے۔ ٹریفک پولیس والے اس گاڑی کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فینسی نمبر پلیٹ اتارے۔ تو جو صاحب ہیں وہ اینک پہنی ہوئی ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی میں کرنل ہوں۔ تو کہتے ہیں جی بالکل آپ کرنل ہوں گے، فینسی نمبر پلیٹ ہٹائیں، آپ اتاریں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں اتاروں گا، وہ کہتے ہیں پھر ہم اتارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی ایم پی آئے گی، ملٹری پولیس آئے گی، وہ اتارے، میری نمبر پلیٹ کو ہاتھ تک آپ نہیں لگا سکتے۔ اچھا جی، وہ باپ تو باپ، اس کے بعد بیٹا پولیس والوں کو، مطلب ان کو کہتا ہے میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور تم لوگ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہو اور ہمارے اوپر کرتے ہو۔ تو بھائی اگر آپ کرنل ہیں تو جو آپ گاڑی لے کے چل رہے تھے، میں نے پتہ کیا کون سی گاڑی ہے، تو 70-80 لاکھ کی گاڑی ہے، کم از کم 60 لاکھ کی تو ہے۔ 60 لاکھ کی گاڑی کرنل لیول کا ایک افسر، اگر وہ جدی پشتی امیر نہ ہو سکتا ہے، جدی پشتی امیر ہو نہ ہو تو وہ گاڑی کیسے خرید سکتا ہے؟ جتنی تنخواہیں ہیں، جتنی مہنگائی ہے، چلیں کسی طرح خرید لی ہوگی۔ آپ اتنی بڑی گاڑی میں پھر کر آپ جو دھوپ میں، کڑی دھوپ میں کھڑا ہوا جو سپاہی ہے یا انسپیکٹر ہے ٹریفک کا،
اس کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ جی وہ بچوں کو حرام کھلاتا ہے، جو دھوپ میں ڈیوٹی کر رہا ہے، جو قانون کی رکھوالی کر رہا ہے، اور آپ قانون توڑ رہے ہو۔ ان کرداروں نے اداروں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ ادارے کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کو پھنڈی لگا دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ لڑتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ۔ ظاہر سارے تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں، اور ایسے کرداروں کو جب تک قانون کے کٹڑے میں نہیں لایا جائے گا تب تک اس طرح کے کردار چاہے جس بھی ادارے میں ہو، چاہے وہ فوج میں، چاہے عدلیہ میں، چاہے میڈیا میں، وہ پھر اپنے اپنے ادارے کو بدنام اور رسوا کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا کرنل صاحب اگر واقعی کرنل ہیں اور ان کے صاحبزادے، ان دونوں کو جب تک قانون کے کٹڑے میں نہیں لایا جائے گا یہ بدماشیاں نہیں رکیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔